چھوٹے سے برآمدے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پرانے لوہے کی بنی کرسیوں پہ دو وجود بیٹھے تھے۔ ایک طرف گل جان جو اپنی معصوم سی صورت، دودھ جیسی نکھری رنگت اور اداس آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اپنے شوہر کاشف کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کاشف جس کی پیشانی پر الجھنوں کی گہری لکیریں تھیں اور چہرہ سختی سے بھرا ہوا تھا۔ کاشف، گلجان نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی، جیسے دل کے اندر کہیں بہت گہرا زخم ہو۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جس کام میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ ہم تھوڑا کھا کے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن حرام کا ایک نوالا بھی ہماری آنے والی نسل کو برباد کر دے گا۔ اس نے تھامے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زندگی نے اتنی مشکلات پیدا کر دی تھیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بعض اوقات وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ کو گھورتی رہتی۔ جس محبت کے پیچھے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا، وہی محبت اب اسے رسوا کر رہی تھی۔ کاشف نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا، پھر اس کی طرف جھک کے بولا، خاموش رہو، تم زیادہ نہ بولا کرو۔ پیسہ جب گھر میں نہ ہو تو انسان سڑک پہ بھیک مانگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، جیسے اپنی ناکامی کا سارا ملبہ گل جان پہ ڈال دینا چاہتا ہو۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، بے مقصد اس معصوم پہ ہی چڑھ دوڑتا تھا۔ حالانکہ شادی کو محض 3 ماہ بیتے تھے، مگر ان 3 مہینوں میں اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ محبت کتنی ظالم ہوتی ہے گلجان کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ گلجان نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ آنسو اس کے گالوں پہ خاموشی سے بہنے لگے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ہمارے بچے کا کیا قصور ہوگا اگر ہم اسے حرام رزق پر پالیں گے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، الفاظ میں درد تھا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں۔ جب اللہ پکڑے گا نا تو آپ کہیں کے قابل نہیں رہیں گے۔ کاشف، آپ خود کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ کاشف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ لیکچر بازی نہیں سننی مجھے۔ زندگی تم نے میری تباہ کر دی ہے۔ جب سے میرے گھر آئی ہو میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ پہلے روزگار میں برکت تھی، اب ہاتھ ڈالتے ہی سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس عذاب کی پوٹلی کو میں اپنے کندھے پہ ڈال کے یہاں لے آیا ہوں، جو صرف اور صرف میرے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ اس نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی کہ چرچراہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ گلجان نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے اور ہلکی سی سرگوشی میں بولی، کاشف، نصیب کا مالک اللہ ہے، میں تو بس دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ حرام مال کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ حرام مال انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، صرف اور صرف ذلت ہی نصیب میں آتی ہے۔ کاشف نے نفرت بھری نگاہ ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، اپنی دعا اپنے پاس رکھو۔ تمہاری بدقسمتی نے میری کمر توڑ دی ہے۔ پتہ نہیں کیسا منحوس نصیب لے کے آئی ہو۔ خدا کے لیے اپنی زبان کو بند رکھا کرو، جو بھی بولتی ہو سچ ہو جاتا ہے اور میرے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ 3 مہینے جتنی اذیت سے میں نے گزارے ہیں صرف میں ہی جانتا ہوں۔ بے وجہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے تمہیں یہاں لے آیا اور اب میرے ہی سر پہ بیٹھ کے ناچ رہی ہو۔ میرا بس چلے گلجان، تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں، لیکن مجبور ہوں اپنی آنے والی نسل سے۔ گلجان ساکت بیٹھی رہ گئی، دل جیسے سینے میں پھٹنے کو تھا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں پہ جم گئے۔ کاشف نے غصے سے جوتے پہنے، دروازہ زور سے کھولا اور تلخ آواز میں بولا، بس اب ایک لفظ بھی مت کہنا، میں جا رہا ہوں اور جب تک جی چاہے گا واپس نہیں آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کے دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گلجان برآمدے کی ٹھنڈی زمین پہ یوں بیٹھی رہ گئی جیسے کوئی درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ گیا ہو۔ ہوا نے اس کے آنچل کو بکھیر دیا تھا۔ وہ ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے سسکیوں میں ڈوبی رب سے خاموشی سے مدد مانگ رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس عذاب ناک زندگی سے اس کی ہی جان چھوٹ جائے۔
کاش وہ اپنے قدم روک لیتی تو آج یہ ذلت اس کے نصیب میں نہ ہوتی۔ کافی دیر تک وہ زمین پہ ہی بیٹھی روتی رہی، اپنے آنے والے کل کو، اپنے گزرے ہوئے کل کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں اتنی مشکل میں پھنسی تھی۔ مورے نے اسے کتنا سمجھایا تھا، نہ لاڈو ایسا نہ کر، پورا معاشرہ تجھ پہ تھو تھو کرے گا، اور جو اولادیں ماں باپ کا دل دکھا کے شادیاں کرتی ہیں وہ کبھی آباد نہیں ہوتی، ساری زندگی رسوائی نصیب میں آتی ہے۔ مگر وہ محبت کے ہاتھوں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ماں کی بات رد کرتی چلی گئی، اور اب ایک ایسے انسان کے ساتھ تھی جو نہ اسے اپنا سمجھ رہا تھا اور نہ انسان سمجھ رہا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، شام کا جھٹپٹا برآمدے پہ چھایا ہوا تھا۔ گلجان زمین پہ بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی؟ وہ ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ وہ خانزادہ خاندان کی بیٹی تھی، بڑی حویلی کی بیٹی، جن کی لڑکیاں پردے کے بغیر برآمدے میں بھی نہیں جاتی تھیں، اور وہ محبت کے لیے گاؤں چھوڑ کے بھاگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس کی وہ منگ ہے وہ کتنا بڑا جلاد ہے۔ کاشف سے پہلی ملاقات اس کی گاؤں میں ہی ہوئی تھی، ہریالیوں سے بھرا راستہ جہاں پہلی بار کاشف کو دیکھا تھا، سفید قمیض اور جینز میں ملبوس، ہاتھ میں کیمرہ تھامے گاؤں کی خوبصورتی کو قید کر رہا تھا۔ گلجان کے دل میں انجان سی لہر اٹھی تھی، بہت مشکل سے اماں سے اجازت لے کے وہ باغ تک آئی تھی، لیکن وہاں کاشف کو موجود دیکھ زندگی ایک نئی لے پہ پہنچ گئی تھی۔ پہلی ملاقات اس کی وہیں ہوئی تھی، اور پھر دن بدن وہ ملاقاتیں بڑھتی گئی، کبھی کنویں پہ، کبھی آموں کے باغ میں، نگاہوں کا ٹکرانا، دھڑکنوں کا بے قابو ہونا۔ اور ایک دن جب کاشف نے کہا، گلجان میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، ایک نئی دنیا بسائیں گے، یہ اظہار نہیں تھا، گلجان کے لیے یہ ایک نئی مصیبت تھی جو اس نے خود خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈالی تھی۔ گلجان کا چہرہ اس وقت کھل اٹھا تھا، اسے لگا تھا کہ جیسے اس کی تقدیر سنورنے جا رہی ہے، لیکن جب یہ خبر خانزادہ حویلی تک پہنچی تو قہر ٹوٹ پڑا۔ باپ کا غصہ، بھائیوں کی غیرت، ماں کی دہائیاں، برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی گلجان، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ یہ الفاظ نہیں، گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ یہ سن کر گلجان کا سارا وجود لرز اٹھا تھا۔ نہیں، میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، میرا دل کاشف کے پاس ہے۔ وہ چیخ چیخ کے کہتی رہی مگر کسی نے نہ سنی۔ خانزادوں میں یہی ہوتا ہے، بی جان نے صاف کہہ دیا تھا، مر جاؤ لیکن شادی ہماری پسند سے ہوگی، برادری سے باہر اگر تم نے سوچا بھی تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ڈر اور بے بسی میں ڈوب کر اس نے ایک رات کاشف کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ حویلی کے مرد جتنے ظالم اور جابر تھے، یقیناً اس کا منگیتر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، اس نے آج تک اس کا نام نہیں سنا تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا، مگر یہ خیال ہی اس کی جان لے رہا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہوگی وہ بھی پٹھان ہوگا، اور یہ بات اس کو گوارا نہیں تھی۔ بس ایک تھیلی کپڑوں کی اور ان دبی دبی امیدوں کا بوجھ، اور دونوں شہر آ گئے۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب کسی اجنبی مولوی کے سامنے 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ واپس لوٹ جائے، کیونکہ اگر وہ خانزادوں کے ہاتھ دوبارہ لگ گئی تو اسے بخوبی علم تھا کہ اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ مگر کاشف نے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں راج کرواؤں گا، تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اپنے ہونے کا مان لیا تھا۔ اس رات وہ اس کے وجود میں اتنی خوبصورتی سے کھویا تھا کہ وہ اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ پرانی زندگی کو تو جیسے اس نے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ پہلی رات تھی جب اس کے لمس نے اسے ایک ایسی دنیا سے روشناس کروایا تھا کہ وہ ماضی کو بھول گئی تھی۔
مگر اب یہ خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اب وہی کاشف جس پہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اسے حرام کی کمائی میں دھکیل رہا تھا۔ وہ ڈرگز مافیا کا حصہ بن چکا تھا۔ گلجان کا دل دہل گیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ کس دلدل میں پھنس گئی ہے۔ وہ رو رو کے بولی، اے اللہ، میں نے صرف محبت چاہی تھی، میں نے تو صرف عزت کی زندگی مانگی تھی، یہ کیسی سزا ہے؟ مجھے حرام نہیں چاہیے، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میرے باپ نے، میرے بھائی نے ہمیشہ محنت کی کمائی کھلائی ہے۔ اے اللہ، میں حویلی کی بیٹی ہوں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم غیرت مند ہیں، ہم حرام نہیں کھا سکتے۔ میرے مالک، میرے حال پہ رحم فرما، میری آنے والی نسل کو اس حرام کی کمائی سے نجات عطا کر۔ مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ لفظ اس کے لیے کتنا بھاری ہونے والا ہے۔ ہوا میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر گم ہو گئی۔ گلجان نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ایک نئی جان جو آنے والی تھی، جسے اس نے ابھی سے اپنی باہوں میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بچے، میں تمہیں اس گندگی سے بچاؤں گی، میں تیری حفاظت کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گی، جہاں صرف مما ہوں گی اور میرا بچہ۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں بے بسی کی جگہ عزم کی چمک تھی۔ دل میں فیصلہ تھا کہ اب وہ مزید اپنی قسمت کا ماتم نہیں کرے گی، اب اسے اپنے اور اپنے بچے کے لیے کوئی نئی راہ تلاش کرنی تھی، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ لیکن فی الحال اسے کاشف کی ضرورت تھی۔ ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ گھر سے نکلتی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ حرام کی کمائی میں اپنا گزارا نہیں کرے گی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا، کمرے میں گھٹن کا عالم تھا۔ پرانے طرز کا بڑا سا پلنگ، سامنے میز پہ رکھا دھواں اڑاتا حقہ، اور اس پہ بی جان کی جمی ہوئی نظریں۔ ان کا چہرہ سختی کی جیسے جیتی جاگتی تصویر تھا۔ بڑے صوفے پہ تکیہ لگائے وہ مخصوص شان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کمرے میں قدموں کی چاپ سنائی دی تو انہوں نے آنکھوں کے کونوں سے دیکھا۔ بہارے گل دھیمے قدموں سے اندر داخل ہو رہی تھی، دوپٹہ سختی سے سر پہ جمائے، نگاہیں زمین میں گڑی ہوئیں۔ بی جان نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور منہ پھیر لیا۔ بہارے گل دل میں ہمت جٹا کر ان کے سامنے جا کے رک گئی اور نرم لہجے میں بولی، بی جان، میں سوچ رہی تھی کچھ دیر کے لیے امی کے گھر ہو آؤں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کے بڑے بیٹے کی بیوی تھی، گل جان کی ماں۔ بی جان نے ایک گہرا کش لگایا، سخت نظروں سے انہیں گھورا۔ طبیعت خراب ہے یا کوئی نئی سازش پکا رہی ہیں ماں بیٹی مل کے؟ ان کا لہجہ زہر سے لبریز تھا۔ بہارے گل نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں بی جان، خدا کی قسم کچھ بھی ایسا نہیں ہے، بس امی کی خیریت دریافت کرنے جانا چاہتی ہوں۔ بی جان نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چپ کروایا اور پھر سرد ہوتی آواز میں بولی، کس نیت سے جانے دے دوں تمہیں، جب ایک بیٹی کو تم نہ سنبھال سکیں جس کی تربیت تمہارے ہاتھ میں تھی، وہ ہمارے خاندان کا نام ڈبو کے بھاگ گئی اپنے یار کے ساتھ۔ گل بہارے کے چہرے پہ شرمندگی کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ بی جان، ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، گل جان خود ہی۔ بی جان نے زور سے حقے کی نئے زمین پہ ماری۔ چپ کرو، زبان بند رکھو اپنی۔ تربیت اچھی ہوتی تو اپنی منگنی کے بندھن کی لاج رکھتی، خاندان کی عزت کا پاس رکھتی۔ اب ذرا سوچو، کل جب دراب خان واپس آئے گا کیا منہ دکھائیں گے ہم اسے؟ کس صفائی سے بتائیں گے کہ اس کی منگیتر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی؟ بہارے گل نے ہاتھ جوڑتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا، بی جان، ہم نے بہت سمجھایا تھا اسے، منتیں کی، واسطے دیے، مگر گل جان نے ہماری ایک نہ سنی۔ ہم خود شرمندہ ہیں، معاف کر دیجئے۔ بی جان نے سختی سے آنکھیں میچ لیں، جیسے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ معافی سے کیا عزت واپس آ جائے گی؟ جو داغ تمہاری بیٹی نے ہمارے ماتھے پہ لگا دیا ہے، کیا وہ دھل جائے گا تمہارے آنسوؤں سے؟ انہوں نے حقے کی نئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب سن لو، تمہیں نہ کہیں جانے کی اجازت ہے نہ کسی سے ملنے کی، جب تک دراب خان واپس نہیں آتا اور ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔
تم اسی حویلی میں قید رہو گی، سمجھی تم؟ بہار گل نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ جی بی جان، جیسے آپ کا حکم۔ بی جان نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کے میرا خون جلتا ہے۔ میری پوتی کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہی تمہارا ہے۔ اگر تم اس کی لگامیں کس کے رکھتیں تو آج یہ نہ ہوتا بہارے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہار گل نے آنکھیں نیچی کیے، دل میں بھاری بوجھ لیے، کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ پیچھے بی جان حقے کے کش لیتے ہوئے نفرت اور غصے سے بڑبڑا رہی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی اور ہر دیوار جیسے ان کے سخت فیصلے کی گواہ بن گئی۔ کچن میں مدھم سا دیا جل رہا تھا۔ چولہے پہ رکھے توے سے ہلکی ہلکی سن سن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلجان دوپٹہ سنبھالے، پسینے میں شرابور روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ ہاتھوں کی تیزی بتا رہی تھی کہ وقت پہ کھانے کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ ابھی ایک روٹی پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور کاشف ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کے گلجان گھبرا گئی، ہاتھ سے بیلنا گر گیا۔ کاشف، خیر تو ہے؟ گلجان نے پریشان ہو کے پوچھا۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو، اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سامان باندھ، ابھی فوراً ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ گلجان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہاں جانا ہے؟ کیا ہوا ہے کاشف؟ کاشف نے دانت پیستے ہوئے بے چینی سے کہا، وقت نہیں ہے وضاحتوں کا گلجان، پولیس چھاپا مارنے والی ہے میرے اڈے کا۔ اس گھر کا پتہ چل گیا ہے انہیں۔ اب اگر دیر کی تو ساتھ میں تم بھی پکڑی جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ اس مصیبت میں پھنسو۔ بس سامان سمیٹو اور چلو میرے ساتھ۔ گلجان کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے کاشف کو دیکھا، آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ کاشف، میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار کہا تھا، بار بار سمجھایا تھا کہ یہ غلط راستہ چھوڑ دو۔ اب دیکھو کیا حال کر دیا تم نے ہمارا۔ میں ماں بننے والی ہوں، خدا کا واسطہ ہے ہمیں تو بخش دو۔ کاشف نے جھنجھلا کے ہاتھ مارا۔ بس بہت ہو گیا گلجان، لیکچر دینا بند کرو۔ ابھی وقت نہیں ہے تمہاری نصیحتیں سننے کا۔ جو کہا ہے وہ کرو، ابھی کے ابھی۔ گلجان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بے بسی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کاشف کم از کم میرے ہونے والے بچے کا خیال کر لو۔ میں ڈر رہی ہوں کاشف، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کاشف نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ڈر مت دکھاؤ مجھے، ابھی جلدی چلو۔ اگر بچنا ہے تو سوال جواب بند کرو۔ نکلنا ہوگا یہاں سے ابھی اسی وقت۔ گلجان نے لرزتے ہاتھوں سے چولہا بند کیا، کچن کی دیوار پہ ٹنگی چھوٹی سی پوٹلی اتاری اور دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ جلدی جلدی کپڑوں میں سے چند ضروری چیزیں اٹھائیں، ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالیں۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ کاشف مسلسل جلدی کرو کی رٹ لگا رہا تھا۔ گلجان بیگ سنبھال کے باہر آئی تو کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ چلتے چلتے گلجان نے ایک بار مڑ کے اس گھر کو دیکھا جسے اس نے اپنا سب کچھ سمجھ کے بسایا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں امید، خوف اور پچھتاوے کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ گلی کا نکڑ سنسان تھا، دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے رات خود بھی کسی انجانے خوف میں ڈوبی ہو۔ کاشف تیزی سے گلجان کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا۔ گلی کے کنارے ایک بوسیدہ سا رکشہ کھڑا تھا۔ رکشے والا اونگ رہا تھا مگر کاشف کی آواز پہ چونک کے سیدھا ہو گیا۔ چلو جلدی بیٹھو، کاشف نے تیزی سے کہا اور گلجان کو اندر دھکیلا، خود بھی لپک کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رکشے والے کو ایک ایڈریس دے کے اشارہ کیا۔ رکشہ دھیرے دھیرے گلیوں میں چلنے لگا۔ رات کے جھٹکوں کے ساتھ گلجان کا ضبط بھی ٹوٹنے لگا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کاشف کی طرف دیکھا اور زہر خند لہجے میں بولی، کاشف تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری مت ماری گئی تھی جو میں نے تم پہ بھروسہ کیا۔ بے وجہ میں نے اپنے خاندان والوں کو ناراض کیا، صرف اور صرف تمہارے لیے، اور تم بدلے میں مجھے کیا دے رہے ہو؟ صرف ذلت۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کاشف نے جھنجھلا کے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔
मगर गुलजान का अब बंद टूट चुका था। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया काशिफ, मेरा मान, मेरा सुकून, मेरे ख्वाब, सब कुछ। और अब तुम धीरे धीरे मेरी सांसें भी ख़त्म कर रहे हो। क्या ये मोहब्बत थी? क्या ये वो ज़िंदगी थी जिसका ख्वाब दिखाया था तुमने? काशिफ ने तंग आके गुस्से से दांत पीसे। बकवास बंद करो गुलजान, अभी भी अपनी ज़ुबान चला रही हो। मैं इतनी मुसीबत में हूँ, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, और तुम्हें सिर्फ ताने देना याद है। गुलजान का दिल खून के आंसू रो रहा था। मुसीबत? तुम्हारी मुसीबत काशिफ, जो तुमने खुद पैदा की है। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा था कि ये गंदे काम छोड़ दो, मगर तुम्हें तो पैसा चाहिए था, चाहे जैसे भी मिले। अब भुगतो इसका नतीजा। लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है काशिफ? मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? काशिफ ने झुक के माथे पे हाथ मारा और झंझला के बोला, खुदा का वास्ता है गुलजान, अब बस भी करो, मजीद तमाशा मत लगाओ। मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद भाग रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो रुक जाओ यहीं पे, उतर जाओ रिक्शे से। गुलजान ने दर्द से भरी निगाहों से उसे देखा। होंठ कपकपाए मगर वो खामोश रही। रिक्शे का शोर, सड़क के किनारे इक्का दुक्का जलती बुझती लाइटें और रात की ठंडी हवा, सब उसके दिल टूटने की गवाही दे रही थी। काशिफ ने झटके से रिक्शा रोका। फ्लैट के सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी। अंधेरे में कुछ बोसीदा सीढ़ियां नजर आ रही थीं। काशिफ ने जल्दी से उतर के दरवाज़ा खोला, गुलजान को उतरने का इशारा किया। चलो, यही है दोस्त का फ्लैट, यहाँ कुछ दिन छुपेंगे। गुलजान ने खामोशी से बैग संभाला और लरसते कदमों से उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम पे जैसे उम्मीद मर रही थी, हर सांस में एक नई अजियत भर रही थी, और उन दोनों के बीच सिर्फ एक अधूरा ख्वाब रह गया था। डाइनिंग टेबल पे एक गहरी और वज़नी खामोशी छाई हुई थी। बड़ी बड़ी कुर्सियां कितार से लगी थीं। बीच में लंबा सा टेबल जिस पे खाने के बर्तन रखे थे, लेकिन किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। बीजान अपने मखसूस सरबराही अंदाज में कुर्सी पे बैठी थीं। हुक्के की नैं अभी भी उनके बराबर में धुआं छोड़ रही थी। उनके चेहरे पे सख्ती और आंखों में वही पुरानी हवेली की रिवायती शान का अक्स था। जुल्फ़िकार खानज़ादा ने सर झुकाया, फिर हल्के से बीजान की तरफ देखा और गला खंकार के बोला, अम्मा जान, खबर मिली है कि दुर्राब खानज़ादा 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है। बीजान ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई लेकिन खामोश रहीं। जुल्फ़िकार ने सिलसिला जारी रखा, अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो वापस आएगा तो निकाह का मुतालिबा करेगा। अम्मा, जब उसे ये पता चलेगा कि गुलजान तो घर में मौजूद ही नहीं है तो वो... अल्फाज जुल्फ़िकार के गले में अटक गए। बीजान की नज़रें बिजली की तरह उस पे गिरी। क्या ज़ुबान चल रही है तुम्हारी जुल्फ़िकार? बीजान ने करख्त लहजे में कहा, तुम अपनी बेटी की तरबियत ना कर सके और अब सवालात मुझसे कर रहे हो। जुल्फ़िकार ने नज़रें झुका लीं, लेकिन बीजान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यही दिन देखने थे हमें, हमारी हवेली की इज्जत खाक में मिलाने वाली वो बदजात लड़की, और तुम सब आंखें बंद किए रहे। अब जब पानी सर से गुजर गया तो मुझ पे जिम्मेदारी डालने आ गए हो। पास ही बैठा जुल्फ़िकार का बेटा रईस खानज़ादा बेचैनी से कुर्सी पे पहलू बदलने लगा। बीजान ने गुस्से से उसे भी घूरा, और तुम रईस, तुम तो गुलजान के भाई हो, तुमने क्यों ना रोका उसे? कहाँ थी तुम्हारी गैरत जब वो किसी अजनबी के साथ भाग गई? रईस ने बमुश्किल खुद को संभाला और धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत समझाया था, लेकिन गुलजान ने हमारी एक ना सुनी। बीजान ने अपनी छड़ी जोर से फर्श पे मारी। चुप करो सब, अब रोना धोना कोई फ़ायदा नहीं देगा। दुर्राब खानज़ादा वापस आएगा तो आग और खून का खेल खेलेगा। जानते हो ना तुम दुर्राब को? उसका बाप शाहनवाज खानज़ादा अगर चाहे तो हमारी हवेली की ईंट से ईंट बजा दे। वो और उसका बेटा दोनों इज्जत के नाम पे मरने मारने वाले लोग हैं। कमरे का माहौल मज़ीद बोझल हो गया। बीजान ने थोड़ा झुककर आहिस्तगी से कहा, ढूंढो गुलजान को, ज़मीन खंगाल डालो, आसमान छान मारो, लेकिन गुलजान को वापस ला के दो, चाहे जैसे भी हो।
ذوالفقار نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں اگر نہ ملی تو؟ بی جان کی آنکھوں میں سختی اور ہونٹوں پہ وحشیانہ سنجیدگی ابھری۔ تو پھر تم سب تیار رہنا، عزت، زمین، حویلی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ دراب خانزادہ کو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، وہ ہمیں مٹی میں ملا دے گا۔ ڈرائنگ روم میں موجود سب افراد دم بخود بیٹھے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر دل پہ خوف کا سایہ منڈلانے لگا اور ہر نظر بی جان کی سنگین پیش گوئیوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھیں۔ دراب خانزادہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ شاہ نواز خانزادہ کا بیٹا تھا، اس گاؤں کے سربراہ کا بیٹا، جس کے عتاب سے بچنا نہایت مشکل تھا۔ کہنے کو وہ بی جان کا نواسا تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا تھا تو ہر رشتے کو وہ ایک طرف رکھ دیتا تھا۔ فلیٹ کے لاؤنج میں ایک بھاری سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں بس ایک پنکھا چل رہا تھا جو مدھم سا شور پیدا کر رہا تھا۔ گل جان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور کاشف صوفے پہ پیر پھیلائے تھکن سے چور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، جیسے ایک دوسرے کی موجودگی بھی اب بوجھ لگنے لگی ہو۔ کاشف نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، چہرے پہ خفگی اور بیزاری نمایاں تھی۔ جاؤ دوپہر کا کھانا بنا لو، کاشف نے سرد لہجے میں کہا۔ کچن میں کچھ سامان پڑا ہے، جو ہے بنا لو، بھوک لگ رہی ہے۔ گلجان نے ایک نظر اس پہ ڈالی، ٹوٹی ہمت کو سمیٹتی آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل بے حد بوجھل۔ ابھی وہ کچن کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ کاشف نے ناگواری سے بھاویں چڑھائیں۔ اب کون آ گیا مصیبت کے وقت؟ وہ بڑبڑایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گلجان کا دل انجانی گھبراہٹ سے کانپ اٹھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ کاشف نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے وقت جیسے رک سا گیا۔ 4 آدمی، کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرہ بلیک ماسک سے ڈھکے، بجلی کی تیزی سے اندر گھسے۔ کاشف احمد، ایک نے کرخت آواز میں پوچھا۔ کاشف نے بامشکل لب ہلائے۔ ہاں میں، بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک آدمی نے کمر سے پسٹل نکالی اور گولی چلا دی۔ کمرے میں دھماکے دار آواز گونجی۔ گلجان کی چیخ لبوں تک آتے آتے گم ہو گئی۔ کاشف سینے پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کے زمین پہ گر پڑا، آنکھوں میں حیرانی، بے یقینی اور تکلیف کا امتزاج لیے۔ وہ تڑپتا رہا۔ گلجان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے دنیا اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ چاروں ماسک پوش افراد ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر نکل گئے، دروازہ کھلا چھوڑ کے۔ لاؤنج میں اب صرف موت کا سناٹا تھا۔ زمین پہ کاشف کی بے جان لاش پڑی تھی اور ہوا میں بارود کی بو رچ بس گئی تھی۔ گلجان چند لمحے ہلنے کے قابل نہ رہی۔ اس کی نظریں کاشف کی لاش پہ جمی رہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خالی پن برس رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کا جسم ڈگمگایا، نظر دھندلائی اور وہ اپنے وجود کا بوجھ نہ سنبھالتے ہوئے زمین پہ گر پڑی۔ بے ہوش کمرے میں اب صرف خاموشی اور ایک اندوہناک منظر باقی تھا، جہاں زندگی اور موت آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں اس کے چہرے پہ گریں تو گلجان نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ سامنے وردیوں میں ملبوس پولیس اہلکار کھڑے تھے اور ایک سخت چہرے والی لیڈی کانسٹیبل اس کے قریب جھکی ہوئی تھی۔ اٹھو! تیز دھاڑتی ہوئی آواز نے اسے جیسے نیند کے خمار سے جھٹکے سے باہر نکالا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک لیڈی کانسٹیبل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ شرم نہیں آئی؟ وہ غرائی۔ اپنے شوہر کو مار ڈالا؟ ہاں بول، کیوں قتل کیا اسے؟ پیسوں کی خاطر؟ کسی اور مرد کے لیے؟ گلجان کا چہرہ تھپڑ کی شدت سے ایک طرف جھک گیا۔
اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی کمزور سی آواز بمشکل سنائی دی، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے اس کی ایک نہ سنی۔ دوسرا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے مارا تھا کہ گلجان کا سر جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ چپ کر جھوٹی عورت، وہ گھررائی، ابھی زبان چل رہی ہے، قتل کر کے معصوم بن رہی ہے۔ گلجان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ خوف اور تکلیف نے اس کے جسم پہ قبضہ جما لیا۔ وہ اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ کر سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ ایک شدید درد کی ٹیس اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ کراہتے ہوئے آگے کو جھک گئی۔ آہ! اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ سب لوگ حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیڈی کانسٹیبل نے تھوڑی نرمی سے اسے دیکھا، مگر زبان پھر بھی تیز ہی رہی۔ اب ڈرامے کر رہی ہو؟ یہ سب عدالت میں نہیں چلے گا، سمجھی؟ لیکن گلجان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے، آنکھیں اوپر کو اٹھنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا اسے؟ ایک مرد آفیسر نے چونک کے کہا۔ کسی نے کچھ کھلا تو نہیں دیا اسے؟ لیڈی کانسٹیبل بھی گھبرا گئی۔ ایمبولینس بلاؤ فوراً، افسر نے زور سے حکم دیا۔ لیکن گلجان بے سدھ ہو چکی تھی۔ اس کا نحیف سا جسم زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ لاؤنج میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ کوئی پانی لانے کو بھاگا، کوئی فون پہ ایمرجنسی سروس کو کال کرنے لگا۔ اس شور شرابے کے بیچ گلجان خاموش پڑی تھی۔ اس کی حالت اس کرب کا گواہ تھی جسے کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دنیا نے سنے بغیر اسے مجرم ٹھہرا دیا، اور اب اس کی بے ہوشی نے سب کی آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ بھر دی تھی۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فوراً اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مکمل وہ بے ہوش رہی۔ دھوپ کی مدھم کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی خوشبودار دواؤں کی مہک ماحول میں بسی ہوئی تھی۔ گلجان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ کمرے کی چھت گھومتی ہوئی لگی۔ نظروں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو جنبش دی تو کھٹاک کی آواز آئی۔ نظریں جھٹکے سے نیچے گئیں۔ دائیں ہاتھ میں ہتکڑی چمک رہی تھی جو بیڈ کی ریلنگ سے بندھی ہوئی تھی۔ یا اللہ! اس کے لب کپ کپ آئے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے کے در پہ آ گئی۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ کاشف کا خون، اس کی لاش، اور پھر لیڈی کانسٹیبل، اس کے تھپڑ، اس کی باتیں، ایک ایک کر کے تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنا شروع ہو گئے۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ خیال ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی، اور اس 20 سال کے عرصے میں اس نے صرف دکھ دیکھے تھے۔ اب خوشی کے دن آئے تھے، لیکن سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ کاشف مر چکا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی حویلی چھوڑ کے شہر آئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے اب کوئی نہیں رہا تھا۔ کاشف سے لاکھ اختلاف سہی، مگر وہ اس کا شوہر تھا۔ ایک وقت تک اس نے اس آدمی سے محبت کی تھی۔ وہ یہ بات کسی قیمت پر بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھبرا کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جسم کے ایک ایک رگ و ریشے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس کا چہرہ تکلیف سے بکھر گیا۔ آنکھوں میں بے بسی اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس ہسپتال سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب ہاتھوں میں موجود ہتکڑی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ابھی بھی وہ اریسٹ ہے، اور یہ بات اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر اور 2 نرسیں اندر آئیں۔ ڈاکٹر نرمی سے مسکرایا۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ 2 دن سے بے ہوش ہو، ہم سب کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ گلجان نے بمشکل لب ہلائے۔ کہاں ہوں میں؟ اس کی آواز ٹوٹتی بکھرتی ہوئی نکلی۔ حال بتانا تو اس نے ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ تم سٹی ہاسپٹل میں ہو۔ 2 دن پہلے تم بے ہوش ہو کے لائی گئی تھیں۔
ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ہم نے تمہاری جان بچا لی ہے، لیکن وہ رکا، جیسے الفاظ چنتے ہوں۔ گلجان کی سانس رکی۔ لیکن کیا وہ گھبرائی تھی؟ محض ایک خیال ہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی۔ ہمیں افسوس ہے، تمہارا مس کیریج ہو گیا ہے، تمہارا بچہ۔ وہ کچھ دیر کو رکا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ٹینشن کے باعث تمہارا BP ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تم برداشت نہیں کر پائیں اور تمہارا مس کیریج ہو گیا۔ الفاظ تھے یا قیامت کا کوئی بوجھ؟ گلجان پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ نہیں، اس نے ہچکیوں کے ساتھ چیخنے کی کوشش کی، لیکن گلا روند گیا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے زور زور سے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرا بچہ، میری امید، سب ختم۔ وہ بلک بلک کے روتی رہی۔ آخری امید بھی ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ پہلے کاشف، اب اس کا بچہ۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا بیچ صحرا میں اسے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے نرسوں کو اشارہ کیا کہ قریب رہیں، اور خود خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ نرس نے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا، مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی۔ میں تو بس ایک نئی زندگی کی امید لیے زندہ تھی، لیکن اب وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ میرا بچہ مار دیا، ان ظالموں کو اللہ پوچھے گا۔ پورا کمرہ اس کے رونے کی گونج سے بھر گیا تھا۔ اس کے درد میں وہ ہتکڑی کی زنجیر کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی، جو ہر ہلکی سی حرکت پر ایک کربناک سر پیدا کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی روح بھی رو رہی ہو، اپنے چھینے ہوئے خوابوں پہ، اپنی اجڑی ہوئی گود پہ، اور دنیا صرف تماشائی بنی دیکھ رہی تھی۔ اور بھلا وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کافی دیر تک وہ بالکل بے جان ہو کے بیٹھی رہی، روتی رہی، سسکتی رہی۔ اسے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گلجان سر جھکائے بیڈ پہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا، جیسے درد کو اپنے ہاتھوں سے دبا لینا چاہتی ہو۔ آنکھیں مسلسل بہتے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ ہر سانس میں بے بسی کا بوجھ تھا، ہر دھڑکن میں ٹوٹے خوابوں کی کسک۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کی ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایک سرد اور سخت لہجے میں بولی، چلو تیار ہو جاؤ، اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گلجان نے آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ خدا کی قسم 4 لوگ آئے تھے، انہوں نے مارا کاشف کو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ چپ کرو، عدالت میں جا کے اپنے ڈرامے دکھانا، یہاں کوئی تمہاری کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ رحم کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا بچہ۔ گلجان کی آواز کانپ رہی تھی، وہ تکلیف سے کراہی، مگر لیڈی کانسٹیبل کے ہاتھ میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی۔ چل، ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھڑا کیا گیا۔ جسم کی کمزوری سے وہ لڑکھڑا گئی، مگر سنبھلنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ دوسری کانسٹیبل نے بھی آ کے اس کے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ نہیں پلیز، گلجان روتے روتے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری بات سنے، میں بے قصور ہوں۔ لیکن کوئی نہیں رکا، کسی نے نہیں سنا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ ہسپتال کا عملہ دور کھڑا تماشائی بن کے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ ہر قدم پہ گلجان کا دل دہلتا رہا، پیٹ میں اٹھنے والی ٹیسیں مزید تکلیف دہ ہو رہی تھیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ چلائی، مگر آواز سرد دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ گئی۔ اسے پولیس وین میں پھینکنے کے انداز میں بٹھایا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو اندر کی خاموشی اس کے آنسوؤں کی چیخوں سے گونجنے لگی۔ وہ کانپتے لبوں سے صرف ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا،
میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب جیسے ہر طرف ایک اندھا قانون تھا جو نہ رحم دیکھتا تھا نہ سچ سنتا تھا، اور گل جان کی سچائی، اس کی تکلیف، سب اس بے رحم اندھیرے میں دفن ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے 2 دن تھانے میں بند رکھا گیا تھا۔ اس کی ہر فریاد کو رد کر دیا گیا تھا۔ اس دوران وہ خوب روئی تھی، سسکی تھی، ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور آج 2 دن بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت کے وسیع ہال میں گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، صرف مدھم سرگوشیوں کی بھن بھن سنائی دے رہی تھی۔ جج صاحب اپنی کرسی پہ باوقار انداز میں بیٹھے تھے اور سامنے کٹہرے میں گلجان کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کانپتے ہوئے ایک دوسرے میں پیوست کیے، آنکھیں خوف اور بے بسی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پہ خشکی نے راج کر لیا تھا۔ استغاثہ کا وکیل تیز لہجے میں کھڑا ہو کے دلائل پیش کر رہا تھا۔ جناب عالی، تمام شواہد اور گواہان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ملزمہ گلجان نے ہی اپنے شوہر کاشف کو قتل کیا۔ واردات کے وقت یہ واحد موقع پہ موجود تھیں۔ پڑوسیوں نے بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنی ہیں۔ ملزمہ کی موجودگی میں شوہر کا قتل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ گلجان نے لرزتی ہوئی آواز میں آگے بڑھ کے کہا، نہیں جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ ہاں، ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا مگر میں نے قتل نہیں کیا۔ 4 لوگ آئے تھے، انہوں نے مارا کاشف کو۔ جج صاحب نے سنجیدگی سے نظروں کا زاویہ بدلا مگر ان کے چہرے پہ کوئی نرمی نہیں تھی۔ استغاثہ کا وکیل طنزیہ انداز میں بولا، 4 نقاب پوشوں کی کہانی گھڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ گلجان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا بچہ بھی مر گیا، میں کیسے اپنے شوہر کو مار سکتی تھی؟ وہ گڑ گڑا کے بولی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں۔ عدالت میں ایک لمحے کو ہلچل سی ہوئی، لیکن جج صاحب نے اپنے چہرے پہ سختی برقرار رکھی۔ کمرہ عدالت میں وقت جیسے تھم سا گیا جب جج صاحب نے کڑک دار آواز میں فیصلہ سنایا۔ عدالت پیش کردہ شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں ملزمہ گل جان کو اپنے شوہر کاشف کے قتل کا مجرم قرار دیتی ہے۔ ملزمہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی گلجان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ کٹہرے کے ساتھ لپٹ کے گری اور روتے روتے بولی، نہیں، خدا کے لیے، میں بے گناہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیڈی کانسٹیبل تیزی سے آگے بڑھی، اسے بازوؤں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ وہ مزاحمت نہیں کر سکی، صرف روتی رہی، سسکتی رہی۔ پورا کمرہ عدالت اس کی سسکیوں کی آواز سے گونج اٹھا، مگر کسی چہرے پہ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ سب آنکھیں سرد اور بے حس تھیں۔ گلجان کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا اور وہ ہر قدم پر ایک ہی فریاد کرتی رہی، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ مگر اب اس کی آوازوں کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ دنیا فیصلہ کر چکی تھی، انصاف کا ترازو جھک چکا تھا۔ اسے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا تھا۔ راستہ بھر اس نے خوب احتجاج کیا، اپنی صفائی پیش کرنے کی خوب کوشش کی، لیکن اس کی بات نہیں سنی گئی۔ سینٹرل جیل خواتین کا ماحول سخت، سرد اور وحشت زدہ تھا۔ اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی مدھم سسکیاں اور قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ کونے میں ایک تاریک سے گوشے میں گلجان 2 زانو ہو کے بیٹھی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، سانسیں دھیمی دھیمی چل رہی تھیں، آنکھوں میں خالی پن، چہرے پہ شکستگی کی تصویر نمایاں تھی۔ وہ کاشف کی بیوہ ہو گئی تھی، اسے عدت گزارنی تھی، لیکن کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی جب جیل کے فولادی دروازے کی چرچراہٹ گونجی۔ 2 لیڈی پولیس آفیسر اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں کی آواز گونجتی ہوئی قریب چلی آئی۔ گلجان نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ چلو اٹھو،
ایک افسر نے سرد لہجے میں کہا۔ گلجان سہم کر کانپتے ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی لرزتی آواز کمرے کی خاموش فضا میں بکھر گئی۔ افسر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور ایک ہاتھ میں چھپا سفید رومال گلجان کے چہرے پہ رکھ دیا۔ گلجان نے پل بھر کے لیے مزاحمت کی، ہاتھ مارے، مگر کلوروفارم کی تیز مہک نے اس کی قوت چھین لی۔ آنکھیں دھندلا گئیں، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ لمحوں میں اس پولیس آفیسر کی باہوں میں بے جان ہو کے گر گئی۔ جلدی کرو، دوسرے افسر نے گھبرا کے کہا۔ دونوں عورتوں نے جلدی جلدی گلجان کے بے جان جسم کو گھسیٹتے ہوئے جیل کے عقبی حصے کی طرف لے جانا شروع کیا۔ راستے میں سنسان راہداریوں سے گزرتے ہوئے ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ہر قدم پہ وہ ادھر ادھر دیکھتیں، جیسے کسی کے دیکھنے کا ڈر ہو۔ جیل کا پچھلا گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہاں ایک بڑی سیاہ گاڑی اسٹارٹ حالت میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ گاڑی میں ڈالو جلدی، ایک افسر نے حکم دیا۔ دونوں نے مل کے گلجان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پھینک دیا، جیسے کوئی بے جان گٹھڑی ہو۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اگلے ہی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ راستے میں گاڑی کی کھڑکیاں کالے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ باہر کی روشنی اندر آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ گاڑی کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے بیک مرر میں جھانک کے دیکھا، پھر سرگوشی میں بولا، کام آسانی سے ہو گیا، اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ سامنے والی نشست پہ بیٹھی ایک اور نقاب پوش نے سر ہلایا۔ گلجان جو ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، بے خبری میں تقدیر کے ایک نئے طوفان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی، اندھیرے اور سازشوں کی وادیوں میں کہیں کھو جانے کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 8 گھنٹے بعد ہلکی ہلکی سی روشنی آنکھوں پہ چبھنے لگی۔ گلجان کی پلکیں تھر تھرا کے کھلیں۔ چند لمحے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ چاروں طرف اجنبیت کا سا عالم تھا۔ اس نے بمشکل سر گھما کے ادھر ادھر دیکھا تو سانس گویا سینے میں اٹک گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پہ آن گرا ہو۔ اس نے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا منظر بھی اسے دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہ اپنے ہی پرانے کمرے میں تھی، خانزادہ حویلی کے اسی کمرے میں جہاں بچپن سے جوانی کی دہلیز پار کی تھی۔ چونک کے اٹھ بیٹھی، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، سرد پسینہ ماتھے پہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں حیرت اور دل میں خوف کا سمندر موجزن ہو چکا تھا۔ یا اللہ، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ بے ساختہ بڑبڑائی، گہری سانسیں لیتے ہوئے دیواروں کو دیکھتی رہی، گویا یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ بی جان اپنے ہاتھوں میں چھڑی لیے تیز قدموں سے اندر آئی۔ ان کے پیچھے بہار گل بیگم اور ذوالفقار خانزادہ بھی سخت تیوروں کے ساتھ داخل ہوئے۔ گل جان ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ بدبخت، نافرمان! بی جان کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ وہ لپک کے آگے بڑھی اور گل جان کے کندھے پہ چھڑی دے ماری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہماری ناک کٹوا دی تم نے! گل جان چیخ کے پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی جان، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں خود پھنس گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بہت بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس نے بالکل تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی ایک بار پھر اپنوں کے درمیان لے آئے گی۔ جہاں اسے سکون ملا تھا، وہیں بی جان اور اپنے اماں ابا کو دیکھ کے اس کی جان بھی حلق میں اٹکی تھی۔ بی جان نے ایک اور چھڑی رسید کی۔ چپ کر جا ذلیل لڑکی! تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ کیا سمجھا تھا؟ بھاگ کے خوش نصیب ہو گئیں؟ دیکھو، یہیں واپس آنا پڑا۔ ذوالفقار خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا، اگر بروقت دراب تک تمام کہانیاں نہ پہنچتی تو تم آج یہاں نہ پہنچ پاتی، بلکہ وہیں سڑتی رہتی۔ تم نے جو آگ لگائی ہے اب خود ہی اس میں جلنا ہوگا۔ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تم نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ مارا ہے۔ گل جان زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، اپنے آنسوؤں کو ہاتھوں سے صاف کرتی رہی۔ بی جان،
میری قسم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لوگ مجھے اٹھا لائے، مجھے علم نہیں تھا۔ بہار گل نے کراہیت سے منہ موڑا۔ اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں، گل جان تم نے جو بویا ہے وہی کاٹو گی۔ بی جان نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی، پھر کہا کہ 2 گھنٹے بعد تمہارا نکاح ہے، ہوش میں آ جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ گلجان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، حلق خشک ہو گیا۔ نکاح؟ بی جان میں بیوہ ہوں، میری عدت چل رہی ہے، 4 ماہ 10 دن، میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کے بولی تھی۔ بی جان نے لمحے بھر کو سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے پیر پٹک کے کہا، خاموش، یہاں جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، تمہارے اصول اب نہیں چلیں گے۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے پلٹیں اور بہار گل اور ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گل جان نڈھال ہو کے زمین پہ بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، روتی رہی، بلکتی رہی۔ کمرے کی دیواریں اس کی سسکیوں سے گونجنے لگیں۔ وہ ایک بار پھر تقدیر کے بے رحم ہاتھوں میں کٹ پتلی بن چکی تھی۔ لیکن ٹھیک 1 آدھے گھنٹے کے بعد ایک ملازمہ اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس اور کھانے کی ٹرے لے کے آئی اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بی بی جی کھانا کھا کے آپ یہ دودھ پی لیں اور آرام کریں۔ بی جان نے پیغام پہنچایا ہے کہ آپ کا نکاح 4 ماہ 10 دن بعد ہی ہوگا، آپ کی عدت مکمل ہونے کے بعد۔ آپ بے فکر رہیں۔ جبکہ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے یقین تھا بی جان اس کی بات سمجھیں گی۔ وہ خود ایک نیک عورت تھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی، بھلا کیسے وہ اس کی بات نہ سمجھتی۔ وقت دھیرے دھیرے زخموں پہ نمک چھڑکتا گزر گیا۔ 4 ماہ اور 10 دن بیت چکے تھے۔ گلجان نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ جان سکے کہ وہ کیسے حویلی واپس پہنچی، کس نے اسے اغوا کیا، کون سی سازش تھی، لیکن ہر دروازہ بند ملا، ہر زبان خاموش۔ اب وہ تھک چکی تھی، ہار چکی تھی۔ آج حویلی میں خاص گہما گہمی تھی، صحن کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی، مگر گلجان کا دل سنسان ویرانے جیسا تھا۔ وہ سرخ بھاری لباس میں ملبوس کمرے کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ دوپٹے کا آنچل بار بار چہرے پہ آتا، وہ بے اختیار اسے درست کرتی۔ آنکھیں رونے سے سرخ تھیں، چہرے پہ خوف اور بے بسی کے سائے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ دروازہ کھلا، قاضی صاحب، ذوالفقار خانزادہ، بی جان، بہار گل اور 2 معتبر گواہ کمرے میں داخل ہوئے۔ گلجان کی نظریں جھک گئیں۔ بی جان نے سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ چاپ نکاح پڑھوا دو اور کوئی بکواس نہیں۔ قاضی صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی نکاح کے لیے تمہاری رضامندی ضروری ہے، تم قبول کرتی ہو دراب خانزادہ کو اپنے نکاح میں؟ گلجان کا گلا رند گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ہچکچائی، بدن کانپنے لگا۔ بی جان کی سخت نظروں کا دباؤ محسوس کر کے وہ مجبور ہو گئی۔ کانپتی ہوئی آواز میں، آنکھوں میں بے بسی سمیٹے، بمشکل لب کھولے، قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پھر دہرا کے پوچھا، اور ہر بار وہ روتے ہوئے لرزتی آواز میں جواب دیتی گئی، قبول ہے۔ دستخط کروائے گئے اور پھر وہ لوگ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کے باہر لاؤنج میں دراب خانزادہ اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ طویل قامت، چوڑی پیشانی، تیکھے نقوش گندمی رنگت پہ غرور کا حالہ، گہری نیلی آنکھیں جو کسی سمندر کی گہرائیوں کی یاد دلاتی تھیں۔ اس کے سراپے سے دبدبا ٹپک رہا تھا۔ صاف ستھرا سفید کرتا پجامہ، اس پہ ہلکی سی خوشبو جو آس پاس کے ماحول میں ایک وقار گھول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، چہرے پہ بلا کا سکون اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی۔ اس کے وجود میں ایک ایسا روب تھا کہ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی خود بخود معتب ہو جاتے۔ قاضی صاحب اس کے قریب آئے اور ادب سے سوال کیا، دراب خانزادہ صاحب،
کیا آپ گلجان کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ دراب نے سر اٹھا کے اپنی پرجوش مگر مہذب آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی جھجک نہ تھی، نہ کوئی گھبراہٹ، بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا کہ لگتا تھا دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ قاضی صاحب نے 3 بار نکاح کے کلمات دہرائے اور ہر بار دراب خانزادہ کے ہونٹوں سے اتنی ہی مضبوطی سے قبول ہے کا اعلان ہوتا رہا۔ حویلی میں مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہوئیں، مگر گلجان کا دل اندر ہی اندر تڑپتا رہا۔ آج وہ ایک نئی قید میں بند ہو رہی تھی، ایک ایسا قفس جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دراب خانزادہ کا نکاح مکمل ہو چکا تھا، مگر گلجان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے، گویا اس کا دل ابھی بھی اس کمرے میں قید تھا جس کی کھڑکیوں پہ آزادی کے سب خواب دم توڑ چکے تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد چند رسومات ادا کی گئیں اور پھر اسے دراب خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ ہلکی ہلکی روشنی سے جگمگا رہا تھا، دیواروں پہ سفید پردے پڑے تھے اور ہر کونے سے خوشبوؤں کی مہک اٹھ رہی تھی، مگر گلجان کا دل ایک دم سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے نرم ساڑی کے کنارے کو بار بار انگلیوں سے مروڑ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل بے ہوش ہو جائے گی۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ دراب خانزادہ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے روایتی سفید کرتا اور چست پاجامے میں ملبوس تھا، چہرے پہ گہری سنجیدگی، آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ گلجان نے گھبراہٹ میں سانس روک لی۔ دراب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اپنی بھاری مگر نرم آواز میں سلام کیا، السلام علیکم گلجان۔ وہ چونکی مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی ہو، ہلکی سی گردن ہلا کے سلام کا جواب دیا۔ دراب کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گلجان کا دل دہل گیا، مگر دراب کی گرفت میں عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، یقیناً تمہارے دل میں سوالات ہوں گے کہ تم جیل سے یہاں تک کیسے پہنچی۔ گلجان نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دراب نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا، کاشف وہ ایک انڈر کور ایجنٹ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور یہ سب کچھ میری نگرانی میں ہوا تھا۔ گلجان کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ ڈرگ مافیا سے جڑا ہوا تھا، بین الاقوامی سطح پہ اس کے تعلقات خطرناک حد تک پھیل چکے تھے۔ پاکستان کے لیے وہ ایک ناسور بن چکا تھا۔ ہم نے کافی عرصہ اس پہ نظر رکھی اور جب مکمل ثبوت ہاتھ آئے تو کارروائی کی گئی۔ دراب کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ سن کے روح تک دہل رہی تھی، لیکن ریسرچ کرتے ہوئے جب میں نے یہ جانا کہ وہ تمہارے ساتھ رشتہ جوڑ چکا ہے تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ محبت فطری چیز ہے گلجان، مگر میری فکر تمہارے لیے تھی۔ تمہاری عزت، تمہاری جان کی حفاظت کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ گلجان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تم پھنس گئی تھی اس گھنونے کھیل میں، اسی لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ تمہیں وہاں سے نکالا جائے۔ قانونی طور پہ تم باعزت بری ہو چکی ہو، ہر الزام ختم ہو چکا ہے۔ تم آج یہاں ہو میرے سامنے، محفوظ اور آزاد۔ اس کی باتوں میں ایسا یقین، ایسی شفقت تھی کہ گلجان کا دل ایک پل کو کانپ اٹھا۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، جیسے الفاظ کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں، مگر اس بار خوف سے نہیں، ایک عجیب سی حیرانی اور کسی ان کہے سکون سے۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تیر رہی تھی۔ گلجان اپنے نازک وجود کو سمٹائے بیٹھی تھی، دل میں ہزار وسوسے، ہزار خوف تھے۔ دراب کے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں، پھر کپ کپاتی آواز میں پوچھا، تو آپ مجھ جیسی لڑکی کو قبول کر لیں گے؟
جو اپنے خاندان کو دھوکہ دے کے بھاگ گئی تھی، منگ شدہ ہونے کے باوجود محبت کر بیٹھی تھی۔ دراب نے ایک لمحے کو اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی غصہ تھا نہ شکایت، صرف بے پایاں محبت اور سکون تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، دھیرے سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاں گلجان، میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی قطعیت تھی جو دل کو یقین دلا دیتی ہے کہ ہم اپنی منگیتر کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تم نے غلطی کی، تمہیں گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، یہ اچھی لڑکیوں کی پہچان نہیں ہوتی گلجان۔ گلجان کا دل ڈوبنے لگا، مگر دراب نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا، جیسے اسے سنبھالا دے رہا ہو۔ مگر گلجان، وہ ذرا جھک کے نرم لہجے میں بولا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں اور معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، تم بھی بھول جاؤ۔ ماضی ماضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حال نہیں بن سکتا۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھول کے حال کو قبول کریں۔ گلجان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، دل کی دیواریں دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، دراب نے نرمی سے کہا۔ بچپن سے لے کر اب تک صرف تمہارا نام خود کے ساتھ جڑتا ہوا سنا ہے۔ محبت ہو تم میری، بیوی ہو تم میری، منگیتر رہی ہو میری۔ بھلا میں کیوں تم سے ناراض ہوتا، کیوں خفا ہوتا؟ گلجان نے لب کاٹے، آنکھوں میں خجالت اور محبت کا امتزاج تھا۔ اس کے دل میں دراب کے لیے عزت اور محبت ایک ساتھ جاگ اٹھی تھی۔ اسے اپنی ساری حماقتیں یاد آنے لگی، ہر وہ لمحہ جب اس نے گھر کو چھوڑ کے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دھیرے سے روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں دراب، مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ دراب نے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے پونچھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، بس اب کچھ مت کہو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب صرف ہمارا آج اور ہمارا کل ہے۔ وہ اسے محبت اور تحفظ کے حصار میں لے آیا۔ کمرے میں خوشبوئیں بکھر گئیں، دلوں کے فاصلے مٹ گئے۔ دراب نے اسے اپنا بنا لیا تھا، ایک نئے عہد، ایک نئے سفر کی شروعات ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا، اسے اپنے وجود میں سمیٹنے لگا۔ وہ گھبرائی تھی، شرمائی تھی، لیکن وہ اس کے ہر ہراس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے وجود کو اس نے اس طرح سمیٹا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہو۔ اس کے ہونٹوں کا گہرا بوسہ لے کر اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ پوری رات وہ اس پہ حاوی رہا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی آغوش سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی اور ایک نیا سویرا محبت، اعتماد اور عزت کے وعدے کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک مکمل خوبصورت اختتام اور ایک خوشیوں بھری زندگی کی شروعات۔ بے شک جو لوگ بے قصور ہوتے ہیں، رب العالمین ان کی حفاظت ضرور فرماتا ہے۔